السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخی سلسلہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ والی موصل نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اسی طرح ملک صالح جو سلطان نور الدین زنگی کا فرزند تھا، یہ چال باز مکار قسم وزیروں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار خط لکھ کے ملک صالح کو سمجھانا چاہا، لیکن چونکہ ملک صالح دغابازوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا، اس لیے وہ کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیتا تھا، بلکہ گمستگین جیسا خبیث وزیر جواب دیتا تھا۔ مجبوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کا انتظام اپنے بھائی کو سونپ کر دمشق کوچ کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کے فرزند ملک صالح کو پتہ چلا، یہ اپنے مکار وزیروں کو لے کر حلب چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی دمشق پہنچے، قلعہ دار نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی وجہ سے عوام کے دلوں میں بڑی محبت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کا جائزہ لیا اور میدان اخصر میں وہاں کی عوام کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ میدان اخصر میں سب لوگ جمع ہوئے۔ سب لوگوں نے فریادی آواز میں کہا، سلطان، اللہ تعالی نے تمہیں حکومت دی ہے، ہم پر ظلم ہوتا رہا، درندے ہم کو نوچتے رہے، لیکن آپ ہم سے غفلت کی نیند سوتے رہے، غفلت کی وجہ سے دور رہے، ایسا کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ وہاں کے ایک قاضی صاحب تھے جو بہت متقی آدمی تھے، ان کو گمستگین جیسے وزیروں نے کھانے میں زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی جگہ پر ایک کم علم قاضی بنا دیا تھا جو کیا کرتا تھا، شریعت کی دھجیاں اڑاتا تھا، جس نے جو عیاش قسم کے وزیر بڑے خاندان کے لڑکے تھے، ان سے شریعت کی سزا کو معاف کر دیا کہ اگر یہ شراب پئیں گے تو ان پر کوئی حد نہیں، اسی طرح اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو ان پر کوئی حد نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب باتیں پتہ چلی، چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا، لیکن اب کرتے کیا کرتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہو گیا میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن اب میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کا خون بہے گا تو قاتل کا قتل میرے ذمے ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کا نظام پوری اچھے طرح کر دیا، وہاں کے عیار اور مکار لوگوں کو بھگا دیا، اور بار بار خط و کتابت کے ذریعے ملک صالح کو سمجھاتے رہے، لیکن ملک صالح اور گمستگین یہ لوگ حلب میں چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں سلطان صلاح الدین کے آنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آخری فرمان بھیجا کہ تم سلطنت نوریہ کے وفادار بنو اور یہاں پر آ جاؤ۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے قاصد کو جواب دیا کہ اگر صلاح الدین سلطنت نوریہ کا اتنا وفادار ہے تو وہ تن تنہا حلب آ جائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ سلطان تن تنہا آئیں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اب بغیر اچھی طرح سرزنش کرنے کے بغیر مانیں گے نہیں، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب پر فوجی حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ ہمارے قصوں کو دیکھتے رہیے، آگے قصوں میں ہم بتائیں گے کہ ملک صالح کا انجام کیا ہوا، اسی طرح حلب کے اندر کیا واقعہ پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔